سالم بن ابی جعد نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں مکے کی جانب سے مدینے آئے تو میرا اونٹ بیمار ہو گیا، اور انہوں نے ان سے مکمل قصے سمیت حدیث بیان کی۔ اس میں ہے پھر آپ نے مجھ سے فرمایا مجھے اپنا یہ اونٹ فروخت کر دو۔ میں نے کہا نہیں، بلکہ وہ ویسے ہی آپ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ مجھے فروخت کر دو۔ میں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول، وہ آپ ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ میں نے کہا ایک آدمی کا میرے ذمے سونے کا ایک اوقیہ یعنی تقریباً 29 گرام ہے، اس کے عوض یہ آپ کا ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے لے لیا، تم اس پر مدینے تک پہنچ جاؤ۔ کہا جب میں مدینے پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انہیں ایک اوقیہ سونا اور کچھ زیادہ بھی دو۔ کہا انہوں نے مجھے ایک اوقیہ سونا دیا اور ایک قیراط زائد دیا۔ کہا میں نے دل میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زائد عطیہ مجھ سے کبھی الگ نہ ہوگا۔ کہا تو وہ میری تھیلی میں رہا حتیٰ کہ حرہ کی جنگ کے دن اہل شام نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4101۔ ابو نضرہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک سفر میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، میرا اونٹ پیچھے رہ گیا اور پوری حدیث بیان کی، اور اس میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچوکا لگایا، پھر مجھ سے فرمایا اللہ کا نام لے کر سوار ہو جاؤ، اور یہ اضافہ بھی کیا، کہا آپ مسلسل مجھے زیادہ کی پیشکش کرتے اور فرماتے رہے اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4102۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرا اونٹ تھک چکا تھا تو آپ نے اسے کچوکا لگایا، وہ اچھل پڑا۔ اس کے بعد میں اس کی لگام کھینچتا تاکہ آپ کی بات سنوں، لیکن میں اس پر قابو نہ پا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے تو فرمایا یہ مجھے بیچ دو۔ میں نے وہ اونٹ آپ کو 5 اوقیہ چاندی جو 1 اوقیہ سونے کے برابر تھی اس کے بدلے فروخت کر دیا۔ میں نے کہا اس شرط پر کہ مدینے تک اس کی پیٹھ پر سواری میرے لیے ہوگی۔ آپ نے فرمایا مدینے تک اس کی پیٹھ پر سواری تمہاری ہوگی۔ کہا جب میں مدینے پہنچا اس اونٹ کو آپ کے پاس لایا تو آپ نے مجھے 1 اوقیہ یعنی طے شدہ قیمت کا 1/4 حصہ زائد دیا، پھر آپ نے مجھے اونٹ بھی ہبہ کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4103۔ ابو متوکل ناجی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کیا، میرا خیال ہے کہ انہوں نے جنگی سفر کہا اور حدیث بیان کی، اور اس میں یہ اضافہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کیا تم نے پوری قیمت لے لی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت بھی تمہاری، اونٹ بھی تمہارا، پھر فرمایا قیمت بھی تمہاری، اونٹ بھی تمہارا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4104۔ معاذ عنبری نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے محارب سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 2 اوقیہ اور 1 یا 2 درہموں میں اونٹ خریدا۔ جب آپ سرار کے مقام پر آئے تو آپ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، وہ ذبح کی گئی، لوگوں نے اسے کھایا۔ جب آپ مدینے تشریف لائے تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں مسجد آؤں اور 2 رکعتیں پڑھوں۔ آپ نے میرے لیے اونٹ کی قیمت کے برابر سونے یا چاندی کا وزن کیا اور میرے لیے پلڑا جھکا دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4105۔ خالد بن حارث نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے محارب نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی قصہ بیان کیا، مگر انہوں نے کہا آپ نے مجھ سے اونٹ قیمتاً خرید لیا، جس کی انہوں یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعیین بھی کی۔ اس روایت میں انہوں نے 2 اوقیہ 1 درہم اور 2 درہموں کا تذکرہ نہیں کیا اور کہا آپ نے گائے کا حکم دیا تو اسے ذبح کیا گیا، پھر آپ نے اس کا گوشت تقسیم کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4106۔ عطا نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں نے تمہارا اونٹ 4 دینار جو سونے کے 1 اوقیہ کے برابر ہے اس میں لیا
اور مدینے تک اس کی پیٹھ پر سواری کا حق تمہارا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4107۔ امام مالک بن انس نے زید بن اسلم سے، انہوں نے عطا بن یسار سے، اور انہوں نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے بعد میں ادائیگی یعنی سلف کے عوض ایک نو عمر اونٹ لیا۔ آپ کے پاس زکوٰۃ کے اونٹ آئے تو آپ نے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس آدمی کو اس کے 9 عمر اونٹ کی ادائیگی کر دیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر آپ کے پاس آئے اور عرض کی، میں نے تو آئے ہوئے ان اونٹوں میں 7ویں سال کا بہت اچھا اونٹ ہی پایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اسے وہی دے دو، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو ادا کرنے میں بہترین ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4108۔ محمد بن جعفر سے روایت ہے، میں نے زید بن اسلم سے سنا، انہوں نے کہا، ہمیں عطا بن یسار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 9 عمر اونٹ بعد کی ادائیگی پر لیا، اسی کے مانند، مگر انہوں نے کہا، اللہ کے بندوں میں سے بہترین وہ ہے جو ان میں سے ادائیگی میں بہترین ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4109۔ شعبہ نے ہمیں سلمہ بن کوہیل سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو سلمہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ایک آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق یعنی قرض تھا، اس نے آپ کے ساتھ سخت کلامی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اسے جواب دینے کا ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا حق ہو وہ بات کرتا ہے، اور آپ نے انہیں فرمایا، اس کے لیے اس کے اونٹ کا ہم عمر اونٹ خریدو اور وہ اسے دے دو۔ انہوں نے عرض کی، ہمیں اس سے بہتر عمر کا اونٹ ہی ملتا ہے، تو آپ نے فرمایا، وہی خریدو اور اسے دے دو، بلا شبہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو ادائیگی میں بہترین ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4110۔ علی بن صالح نے سلمہ بن کوہیل سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 9 عمر اونٹ ادھار لیا تو آپ نے اس سے بہتر جوان اونٹ دیا اور فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو ادائیگی میں بہترین ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4111۔ سفیان نے ہمیں سلمہ بن کوہیل سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو سلمہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ایک آدمی آیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا مطالبہ کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا، اسے اس کے اونٹ سے بہتر عمر کا اونٹ دے دو، اور فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4112۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک غلام آیا، اس نے ہجرت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی، جبکہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ غلام ہے۔ اس کا آقا اسے لینے کے لیے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، یہ مجھے فروخت کر دو۔ چنانچہ آپ نے 2 سیاہ غلاموں کے عوض اسے خرید لیا۔ پھر اس کے بعد آپ کسی سے بیعت نہ لیتے تھے یہاں تک کہ پہلے پوچھ لیتے، کیا وہ غلام ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 4113۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار غلہ خریدا اور آپ نے اسے اپنی زرہ بطور رہن دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4114۔ عیسیٰ بن یونس نے ہمیں اعمش سے خبر دی، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ خریدا اور آپ نے لوہے کی زرہ اس کے ہاں گروی رکھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4115۔ عبد الواحد بن زیاد نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ہم نے ابراہیم نخعی کے پاس بیع سلم میں رہن کی بات کی تو انہوں نے کہا، ہمیں اسود بن یزید نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے آئندہ مقررہ وقت تک ادائیگی پر غلہ خریدا اور اپنی لوہے کی زرہ اس کے ہاں گروی رکھی۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 4116۔ حفص بن غیاث نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابراہیم سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث بیان کی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند روایت کی اور انہوں نے لوہے کی زرہ کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4117۔ یحییٰ بن یحییٰ اور عمر ناقد نے ہمیں حدیث بیان کی، الفاظ یحییٰ کے ہیں۔ عمر نے کہا ہمیں حدیث بیان کی اور یحییٰ نے کہا ہمیں خبر دی۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں ابن ابی نجیح سے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن کثیر سے، انہوں نے ابو منہال سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے اور وہ لوگ پھلوں میں 1-2 سال تک کے لیے بیع سلف کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھجور میں بیع سلف کرے تو وہ معلوم ماپ اور معلوم وزن میں معلوم مدت تک کے لیے کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4118۔ عبد الوارث نے ہمیں ابن ابی نجیح سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبداللہ بن کثیر نے ابو منہال سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے اور لوگ بیع سلف کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جو بیع سلف کرے وہ معین ماپ اور معین وزن کے بغیر نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4119۔ یحییٰ بن یحییٰ، ابو بکر بن ابی شیبہ اور اسماعیل سالم سب نے سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے ابن ابی نجیح سے اسی سند کے ساتھ عبد الوارث کی حدیث کی طرح روایت بیان کی اور انہوں نے بھی معین مدت تک کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4120۔ وکیع اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں نے سفیان ثوری سے، انہوں نے ابن ابی نجیح سے انہی کی سند کے ساتھ ابن عیینہ کی حدیث کی طرح روایت بیان کی اور انہوں نے اس میں معین مدت تک کے الفاظ بھی بیان کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4121۔ سلیمان بن بلال نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا سعید بن مسیب حدیث بیان کرتے تھے کہ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ گنہگار ہے۔ سعید سے کہا گیا آپ خود کھانے کی بنیادی چیزوں کے سوا دوسری اشیاء میں ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں؟ سعید نے کہا حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ حدیث بیان کرتے تھے وہ بھی اس طرح کی ذخیرہ اندوزی کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4122۔ محمد بن اجلان نے محمد بن عمر بن عطا سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا گنہگار کے سوا کوئی اور شخص ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4123۔ عمر بن یحییٰ نے محمد بن عمر سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے بنو عدی بن کعب کے ایک فرد حضرت معمر بن ابی معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے یحییٰ سے سلیمان بن بلال کی روایت کردہ حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4124۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے قسم سامان کو فروغ دینے والی یعنی بعد ازاں نفع کو مٹانے والی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4125۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے بیع میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچو کیونکہ وہ پہلے بیع کو فروغ دیتی ہے پھر نفع کو مٹا دیتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4126۔ ابو خیثمہ نے ہمیں ابو زبیر سے خبر دی اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا گھر میں یا باغ میں کوئی شریک ہو تو اسے حق نہیں کہ اسے بیچے یہاں تک کہ اپنے شریک کو بتائے، پھر اگر وہ راضی ہو تو اسے لے لے
اور اگر ناپسند کرے تو چھوڑ دے اور وہ دوسرے کو بیچ دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4127۔ عبداللہ بن ادریس نے ہمیں حدیث بیان کی، ہمیں ابن جریج نے ابو زبیر سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشترک جائیداد پر جو تقسیم نہ ہوئی ہو شفاع کا فیصلہ فرمایا، وہ گھر ہو یا باغ ہو، اس کے لیے یعنی جو اس کا شریک ملکیت ہے اسے بیچنا جائز نہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے شریک کو بتائے، اگر وہ شریک چاہے تو لے لے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے۔ اگر اس نے اسے فروخت کر دیا اور اس شریک کو اطلاع نہ دی تو یہی اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4128۔ ابن وہب نے ہمیں ابن جریج سے خبر دی کہ انہیں ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مشترک جائیداد زمین، گھر یا باغ میں شفاع ہے، یعنی کسی ایک شریک کے لیے اسے فروخت کرنا درست نہیں جب تک کہ وہ اپنے شریک کو پیشکش نہ کرے، وہ چاہے تو اسے لے لے یا چھوڑ دے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کا شریک ہی اس کا زیادہ حقدار ہے جب تک کہ اسے بتا نہ دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4129۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے کوئی اپنے ہمسائے کو اپنی دیوار میں لکڑی کاٹنے سے منع نہ کرے، کیونکہ یہ مروت کے خلاف ہے اور اپنا کوئی نقصان نہیں، بلکہ اگر ہمسایہ ادھر چھٹ ڈالے تو یہ دیوار کی حفاظت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے لوگوں سے میں دیکھتا ہوں تم اس حدیث سے دل چراتے ہو، قسم اللہ کی میں اس کو بیان کروں گا تم لوگوں میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4130۔ سفیان بن عیینہ، یونس اور معمر سب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4131۔ عباس بن سہل بن سعد ساعدی نے حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے زمین کی ایک بارش بھی ظلم کرتے ہوئے کاٹ لی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں سے اس کا طوق بنا کر پہنائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4132۔ عمر بن محمد کے والد محمد بن زید نے حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ عروہ نے ان کے ساتھ گھر کے کسی حصے کے بارے میں جھگڑا کیا تو انہوں نے کہا اسے اور گھر کو چھوڑ دو، یعنی جو چاہے کرتی رہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے جس نے حق کے بغیر ایک بالش زمین بھی حاصل کی، قیامت کے دن وہ 7 زمینوں تک اس کی گردن کا طوق بنا دی جائے گی۔ پھر اس کی ایذا رسانی سے تنگ آ کر انہوں نے دعا کی اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے اور اس کے گھر ہی میں اس کی قبر بنا دے۔ محمد بن زید نے کہا میں نے اس عورت کو دیکھا، وہ اندھی ہو گئی تھی، دیواریں ٹٹولتی پھرتی تھی اور کہتی تھی مجھے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ ایک مرتبہ وہ گھر میں چل رہی تھی، گھر میں کنویں کے پاس سے گزری تو اس میں گر گئی اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4133۔ حماد بن زید نے ہمیں ہشام بن عروہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ عروہ بنت اویس نے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس کے کچھ زمین پر قبضہ کر لیا ہے، اور مروان بن حکم کے پاس مقدمہ لے کر گئی تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں اس بات کے بعد بھی اس کی زمین کے کسی حصے پر قبضہ کر سکتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ اس مروان نے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جس نے عام یا کسی کی زمین میں سے ایک بالش بھی ظلم سے حاصل کی اسے 7 زمینوں تک کا طوق پہنایا جائے گا۔ تو مروان نے ان سے کہا اس کے بعد میں آپ سے کسی شہادت کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد انہوں یعنی سعید نے کہا اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے اور اسے اس کی زمین ہی میں ہلاک کر دے۔ عروہ نے کہا وہ اس وقت تک نہ مری یہاں تک کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ پھر ایک مرتبہ وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی
کہ ایک گڑھے میں جا گری اور مر گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4134۔ یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ نے ہمیں ہشام سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جس نے زمین میں سے ایک بالش بھی ظلم کرتے ہوئے حاصل کی، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں سے طوق پہنایا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4135۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص حق کے بغیر زمین کی ایک بالش بھی حاصل نہیں کرتا مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں تک کا طوق پہنائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4136۔ حرب بن شداد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں یحییٰ بن ابی کثیر نے محمد بن ابراہیم سے حدیث بیان کی، انہیں ابو سلمہ نے حدیث بیان کی کہ ان کے اور ان کی قوم کے درمیان ایک زمین کے بارے میں جھگڑا تھا۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا ابو سلمہ زمین سے کنارہ کش ہو جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے ایک بالش برابر زمین پر بھی ظلم سے قبضہ کیا اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4137۔ ابان نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی کہ انہیں محمد بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، انہیں ابو سلمہ نے حدیث بیان کی کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آگے اسی کی مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4138۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا راستے کی پیمائش کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو اس راستے کی چوڑائی 7 ہاتھ رکھی جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4139۔